یا تعارف تو ہم اپنا کرا چکے کہ ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں، لہذا اب جو یہ آ رہے ہیں ان کا کیا تعارف کرایا گیا؟ نعوذ باللہ یہ خارجی ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ باغی کا خاندان ہے جس نے نعوذ باللہ بغاوت کی تھی، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے لایا گیا۔ اگر حکومت اس سازش میں کامیاب ہو جاتی تو کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتی، اور یہ اسیر بس باغیوں کے اسیر اور خارجی بن کے تاریخ میں رہ جاتے، مگر سلام ان بیویوں پر اور سلام سید سجاد پر کہ سید سجاد ہتھ کڑیوں کو تھامے، بیڑیوں کو تھامے کھڑے ہیں اور سب کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے، اور یہ اسیر جو ہیں نعوذ باللہ یہ باغیوں کے اسیر ہیں، خریدا ہوا مقرر ممبر نما بلندی پہ آتا ہے اور آ کے جو گفتگو کرتا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے، تعریف کرتا ہے بنی امیہ کی، اور اس کے بعد مولا کائنات کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ مولا کا جملہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، بس ایک جملہ کہا کہ یا ایھا الخطیب، اے خطیب یہ تو نے کیا کیا، تو نے کس چیز کو خریدا؟ اشتریتا مرضات الناس، لوگوں کی مرضی کو خریدا، اللہ کو ناراض کر کے، تو نے کتنے خسارے کا سودا کیا۔ اور پھر کہا کہ اے یزید مجھے اجازت دے کہ اب میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھیر پر جا کے کچھ گفتگو کر سکوں۔ گویا سید سجاد بتا رہے ہیں تم نے تاریخ میں اس کو ممبر لکھ دیا، مگر ممبر اس وقت ممبر بنتا ہے جب وارث ممبر کے قدم پڑ جائیں، ممبر اس وقت ممبر ہوتا ہے جب اللہ کا حکم بیان ہو، اہل بیت کے فضائل بیان ہو، ممبر اس وقت ممبر ہوتا ہے جب اہل بیت کا ترجمان ممبر سے بول رہا ہو۔ نہیں آپ متوجہ جملہ کہہ دوں کہ اگر مولا کا حق بیان ہو تو اونٹوں کے کجاووں کو بھی ممبر کہا جا سکتا ہے، اور اگر حق نہ بیان ہو تو اونچائی کہو، زینہ کہو، لکڑیوں کا ڈھیر کہو، ممبر نہ کہنا۔ بس سب نے کہا کہ نہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یزید نے کہا ہرگز بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ یزید جانتا ہے اگر وارث ممبر کو ممبر مل گیا تو پھر دربار کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یزید تیرے خطیب نے بول لیا تو پھر یہ تو اسیر ہے، یہ تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آخر اس کو بھی تو اجازت ملنی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنیں کہ یہ کیا بولتا ہے۔ کہا نہیں اجازت نہیں ہے۔ ہر طرف سے آواز آ رہی اجازت دے، یزید کہہ رہا ہے اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ خود یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید جس نے بعد میں حکومت کو ٹھوکر ماری، اس نے باپ سے کہا کہ نہیں ان کو اجازت ملنی چاہیے، اور اس کے کہنے پر اور اپنے خاص صاحب کے کہنے پر یزید مجبور ہوا، اور اس نے کہا اچھا اجازت ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ بھی گفتگو کر لیں۔ بس سید سجاد نے زنجیروں کو سمیٹا اور اس لکڑی کے زینے پر قدم رکھا جو آقا کے قدم رکھتے ہی ممبر بن گیا۔ ایک مرتبہ گفتگو کرنا شروع کی۔ امام نے کیا گفتگو کی وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت روکتے ہوئے ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی خطیب کب گفتگو کرتا ہے؟ پہلی شرط گفتگو کرنے کے لیے یہ ہے، میں کب بول رہا ہوں؟ میں اس وقت بول رہا ہوں جب مجھے پتا ہے کہ سب چاہنے والے بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے موجود ہیں۔ اگر یہ خبر ہو جائے کہ کوئی قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کوئی پتھر لے کے آیا ہے جو پتھر مارے گا، تو انسان ایک جملہ بول نہیں سکتا۔ دوسرے بولنے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، میں کب بول رہا ہوں کہ جب ابھی مجلس سے کچھ دیر پہلے گھر پہ بات کی ہے اور اطمینان ہے کہ گھر پہ سب خیریت ہے۔ اگر خدا نخواستہ گھر سے کسی کے کوئی بری خبر آ جائے تو اس کے بعد انسان لاکھ بولنے والا ہو مگر دو جملے بول نہیں سکتا۔ ذہن قابو میں رہتا ہے جب ذہن کے اوپر کوئی غم کا اثر نہ ہو۔ یہ کون بولنے والا ہے جو ایک دو نہیں 72 لاشیں چھوڑ کے آیا ہے؟ یہ کون بولنے والا ہے جس نے اپنے بابا کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پر بے کفن چھوڑا ہے؟ یہ کون بولنے والا ہے جس کے سامنے شہیدوں کے سر کٹے ہوئے سر نیزے پہ بلند ہیں؟ یہ کون بولنے والا ہے جس کے سامنے ماں بہنیں اسیر بن کے کھڑی ہوئی ہیں؟ اے سید سجاد سلام آپ کی خطابت کو کہ اگر آپ کا خطبہ نہ ہوتا تو دین مٹ گیا ہوتا، اگر آپ کا خطبہ نہ ہوتا تو اسلام وہیں پہ ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ کون بولنے والا ہے؟ کس عالم میں بول رہا ہے؟ یہ اس عالم میں بول رہا ہے کہ اتنی مصیبتیں ہیں، اتنا، اور گلے میں
خاردار توق ہے. میں آپ کے سامنے بولتا ہوں تو کبھی اپنا چہرہ اٹھاتا ہوں, یہ اپنا چہرہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو توق کی کیلیں اس کے گلے میں پیوست ہو جائیں گی. میں کب بول رہا ہوں؟ میں بول رہا ہوں جب ہاتھ کے اشارے کرتا ہوں. اس کے ہاتھوں میں تو زنجیریں ہیں, اس کے پیروں میں تو بیڑیاں پڑی ہیں, یہ کیسے گفتگو کرے گا؟ مگر سلام ہر خطیب کی خطابت قربان اس خطیب پر جو قیدی بھی ہے اور بیمار بھی ہے, جو راہ سے چل کے یوں آیا ہے کہ پیر بھی زخمی ہیں, جس کو صدمہ اتنا ہے کہ لاشیں چھوڑ کے آیا ہے. مگر اب جو بولنا شروع کیا, جو مجھے جانتا, خطبہ کل سناؤں گا, جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے میں کون ہوں. میں منا و کعبہ کا بیٹا ہوں, میں مدینے کا بیٹا ہوں. میں کون ہوں؟ تعارف کرا رہے ہیں, مجھے پہچانو. میں کون ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. پورا خطبہ کل آخر میں کیا کہا؟ خطبہ دیتے دیتے عجب عالم تھا. ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کے ایک طرف اشارہ کیا, کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر 17 ضربوں میں الگ کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو دریا کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور پھر اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو تشتے طلا میں سر دیکھ رہے ہو, یہ میرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے, یہ کوئی اور نہیں محمد کا نواسا ہے. ایک کوہرام بپا ہوا. بس آخری منظر, زیادہ دیر نہ گزری تھی, اب وقت نہیں کہ پوری روایت بیان کروں, مگر اس خطبے کا اثر کیا ہوا؟ اس خطبے کا ایک اثر یہ ہوا کہ ایک دن دربار میں یزید کی زوجہ ہند اس عالم میں آ گئی کہ آگے کہتی ہے, یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے کسے شہید کر دیا؟ یہ کنہیں اسیر کر کے لایا ہے؟ یزید نے دیکھا اس عالم میں زوجہ آ گئی کہ سر کے اوپر چادر نہ تھی, گھبرا کے اپنے تخت سے اٹھا, اپنی عبا اتار کے اپنی زوجہ کے سر پہ ڈالی. ہند نے تڑپ کے کہا, اے یزید تو اپنی زوجہ کو بغیر چادر کے نہ دیکھ سکا. یہ علی کی بیٹیاں, نبی کی نوازیاں, بے مقنع چادر, ہاتھوں میں رسیاں. اے یزید